ایک سوال اور جواب سمجھیں۔ قرآن کریم نے ایمان کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کو معیار بنایا ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم صحابہ جیسا ایمان لاؤ تو پھر ہدایت پاؤ گے، اور اگر صحابہ جیسا ایمان نہ لائے تو تم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس پر بظاہر اشکال یہ ہے، اگر کوئی بندہ آپ سے پوچھے کہ صحابہ جیسا ایمان دنیا میں ممکن ہے، آپ کا ذہن کیا ہے؟ صحابہ جیسا ایمان دنیا میں ممکن ہے؟ تو جب صحابہ جیسا ایمان ممکن ہی نہیں ہے تو پھر یہ کہنا کہ صحابہ جیسا ایمان لاؤ گے تو کامیاب ہوگے، یہ تو تکلیف ما لا یطاق ہے، یہ تو تعلیق بالمحال ہے۔ دونوں لفظ سمجھ آگے نا؟ تکلیف ما لا یطاق اور تعلیق بالمحال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ نے ایسی چیز کا مکلف بنایا جو انسان کے اختیار میں نہیں ہے، تو یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، تو اس آیت پہ عمل کیسے ہوگا؟ یہ سوال ذہن میں آ گیا نا؟ سوال جواب سمجھیں۔ ہم کہتے ہیں اعتراض اس نے کیا جس کو قرآن کی آیت سمجھ نہیں آئی۔ قرآن کی آیت سمجھ آ جائے اعتراض ہے ہی نہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، یہ مثل سے مراد کیا ہے؟ کیا یہ مثل کمیت کا ہے یا مثل کیفیت کا ہے؟ مثل کمیت کا یا مثل؟ اللہ نے صحابہ کرام کے ایمان کو جو معیار بنایا ہے وہ کیفیت میں نہیں، کمیت میں۔ کیفیت میں نہیں، کمیت میں۔ اس کا معنی کیا ہے؟ جن جن چیزوں پر صحابہ ایمان لائے ان پر تم ایمان لاؤ گے تو کامیاب ہوگے، اگر ایک چیز بھی چھوڑ دی تو تم ناکام ہو جاؤ گے۔ یہ نہیں کہ جو ان کے ایمان کی کیفیت ہے وہی تمہاری ہو۔ کیوں؟ صحابہ کے ایمان کی جو کیفیت ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے ہے۔ نہ نیا نبی آنا ہے، نہ نبی والی صحبت ملنی ہے، نہ اس کیفیت پر امت نے جانا ہے۔ تو اعتراض کرنے والے نے مثل سے مراد کیفیت لیا ہے، مثل فی الکیفیت، اور یہاں مثل سے مراد مثل فی الکیفیت نہیں بلکہ مثل فی الکمیت ہے۔ اب کوئی اعتراض ہی نہیں۔ اب اگر کوئی پوچھے صحابہ جیسا ایمان ممکن ہے، ہم کہیں گے ممکن نہیں، ضروری ہے۔ کیفیات میں تو ممکن نہیں ہے لیکن کمیت میں ضروری ہے۔ ممکن کیا ہوتا ہے؟ اب اس میں کوئی سوال نہیں رہے گا، معاملہ بالکل صاف ہو جائے گا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ آپ کو یاد ہے میں اکثر متخصص طلباء اس بات کہتا ہوں، ہمارے پاس رہ کر آدمی بہت زیادہ نہ پڑھے نا، اس پر دین کھل جائے، بس ہم سمجھیں ہمارے تخصص کا کام پورا ہو گیا۔ آدمی کو اپنا نظریہ کھل جائے، اپنا اعتقاد کھل جائے، اپنے نظریہ سمجھ آ جائے ہمارا عقیدہ کیا ہے۔ آپ کو عقیدہ سمجھ آ گیا، اب کوئی آیت آپ کے خلاف نہیں ہوگی، کوئی حدیث آپ کے خلاف نہیں ہوگی، کوئی آیت آپ کے خلاف آئی بھی نہ، آپ ایسا اس کا جواب دیں گے کہ سامنے بھی سوچے گا اس طریقے اس کتاب کو مطالعہ کیا، حالانکہ وہ جواب آپ بغیر مطالعے کے دے رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ پر نظریہ کھل گیا نا، عقائد کھل گئے ہیں، اب کسی آیت پر ہونے والے سوال کا جواب دینا قطعاً مشکل نہیں۔ مسئلہ بندے کو سمجھ آ جائے بس کافی اور وافی ہے۔ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق دے۔